کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں کامیاب لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ دوستو، محض عہدہ یا ٹائٹل لے لینا کافی نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، مگر صرف وہی لوگ کامیاب لیڈر بنتے ہیں جو دوسروں پر اثر ڈالنا جانتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں اور صحیح ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ جان میکسویل کی کتاب The 21 Irrefutable Laws of Leadership ہمیں بتاتی ہے کہ ہر کامیاب لیڈر کی کامیابی کے پیچھے کچھ ایسے اصول یعنی لاز ہوتے ہیں جو انہیں دوسروں سے الگ بناتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اہم ترین لاز آسان زبان میں سمجھائیں گے تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں حقیقی لیڈرشپ پیدا کر سکیں۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کی سوچ بدل سکتے ہیں اور آپ کو ایک حقیقی لیڈر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، The Law of Influence۔ لیڈرشپ کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اصلی لیڈر وہ ہے جس کا اثر دوسروں پر ہو۔ کوئی بھی شخص صرف عہدے یا ٹائٹل کی بنیاد پر لیڈر نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ایک مینیجر کمپنی میں صرف اپنے عہدے کی وجہ سے کام نہیں کروا سکتا اگر وہ ٹیم کے دل و دماغ پر اثر انداز نہ ہو۔ اثر پیدا کرنے کے لیے لیڈر کو کانفیڈنس اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے فیصلے اور بیہیویئر قابل اعتماد ہیں تو وہ نہ صرف آپ کی بات مانیں گے بلکہ اپنی انرجی اور محنت بھی آپ کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے وقف کریں گے۔ اثر وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی غیر موجودگی میں بھی اپنا کام کرتے ہیں اور آپ کی سوچ اور اصولوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن ضرور پریس کریں۔ نمبر 2، The Law of Respect۔ لوگ صرف اس لیڈر کی بات مانتے ہیں جس کا وہ احترام کرتے ہیں۔ یہ احترام حاصل کرنے کا دار و مدار آپ کے کریکٹر، سکل اور وزڈم پر ہے۔ فرض کریں آپ ایک استاد یا ٹیم لیڈر ہیں اور آپ خود وقت پر نہیں آتے یا وعدے پورے نہیں کرتے تو ٹیم آپ کی بات کو کم امپورٹنس دے گی۔ احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رولز اور ویلیوز پر قائم رہیں، ایمانداری دکھائیں اور ٹیم کی بھلائی کے لیے فیصلے کریں۔ ایک لیڈر جو خود مضبوط اور قابل اعتماد ہو، دوسروں کے دل میں قدرتی طور پر اپنے لیے عزت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، The Law of Connection۔ ایک کامیاب لیڈر صرف حکم دینے والا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے دلوں سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ ٹیم کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک کپتان جو کھلاڑیوں کی مشکلات، جذبات اور خوابوں کو سمجھتا ہو، وہ زیادہ مضبوط ٹیم بنا سکتا ہے۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو صرف ملازم یا اپنا فالوور نہ سمجھیں بلکہ انسان سمجھیں۔ جب لوگ محسوس کریں کہ لیڈر ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جڑتا ہے اور ان کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ اپنی محنت اور وفاداری سے آپ کے ویژن کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 4، The Law of Navigation۔ لیڈر کا کام صرف چلانا نہیں بلکہ راستہ دکھانا ہے۔ ایک جہاز کا کیپٹن بغیر نقشے اور کمپاس کے سمندر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل اسی طرح ایک ٹیم کو بغیر واضح گول اور پلاننگ کے لیڈرشپ نہیں کی جا سکتی۔ یہ قانون کہتا ہے کہ لیڈر کو فیوچر کا نقشہ بنانا، خطرات کا اندازہ لگانا اور ہر قدم پر لیڈرشپ فراہم کرنا آنا چاہیے۔ بڑے اور کامیاب لیڈرز ہمیشہ پہلے سوچتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں اور ٹیم کو واضح ہدایات دیتے ہیں تاکہ ہر ممبر جان سکے کہ وہ کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے اور کیوں۔ نمبر 5، The Law of Growth۔ اصل لیڈر وہ نہیں جو صرف خود ترقی کرے بلکہ وہ ہے جو دوسروں کو بھی آگے بڑھائے۔ اس قانون کے مطابق آپ کی کامیابی اس بات سے نہیں جانی جاتی کہ آپ کتنے سکلڈ ہیں بلکہ اس بات سے جانی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کے لوگوں کی صلاحیتوں کو کس حد تک بڑھایا۔ مثال کے طور پر ایک پروفیسر جو طلباء کو صرف کتابیں پڑھاتا ہو وہ لیڈر نہیں، لیکن وہ پروفیسر جو طلباء کو سوچنا، مسئلے حل کرنا اور اپنی قابلیت بڑھانے کی اپرچونٹیز دیتا ہو اصل لیڈر ہوتا ہے۔
یہ لا ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیم میں ہر فرد کو بڑھنے کے مواقع دینا اور انہیں انڈیپینڈنٹ بنانا لیڈرشپ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ نمبر 6، دا لا آف امپاورمنٹ۔ لیڈرشپ کا مقصد یہ نہیں کہ سب فیصلے خود کیے جائیں، بلکہ ٹیم کو اتھارٹی اور ذمہ داری دینا ہے۔ جو لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں وہ زیادہ انفلوئنشل اور پرجوش ہوتے ہیں۔ اگر ایک لیڈر ہر چھوٹی بات میں مداخلت کرے تو ٹیم کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، لیکن جو لیڈر مناسب حد تک اتھارٹی دیتا ہے وہ ٹیم کے ہر ممبر کو کانفیڈنس اور حوصلہ دیتا ہے، اور رزلٹ کے طور پر ٹیم کی مجموعی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ٹیم مضبوط بنتی ہے بلکہ لیڈر پر بھی کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ نمبر 7، دا لا آف ماڈلنگ۔ لیڈرشپ کا سب سے مضبوط ذریعہ ایکشن ہے۔ لوگ زیادہ تر دیکھ کر سیکھتے ہیں نہ کہ سن کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ وقت کی پابندی کریں، ایماندار رہیں اور محنت کریں تو سب سے پہلے آپ کو خود وہ بیہیویئر اختیار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مینیجر جو دیر سے آتا ہے اور کام میں کوتاہی کرتا ہے وہ ٹیم کو غیر مؤثر بناتا ہے، لیکن ایک لیڈر جو ہر معیار پر خود پورا اترتا ہے اور اپنے پیروکاروں کے لیے ایک روشن مثال قائم کرتا ہے وہ زیادہ انفلوئنشل ہوتا ہے۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی لیڈرشپ میں آپ کے ایکشنز آپ کے ورڈ سے زیادہ پاور رکھتے ہیں۔ نمبر 8، دا لا آف پرزیورنس۔ کامیاب لیڈر وہ ہے جو مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود حوصلہ نہیں ہارتا۔ قیادت کے سفر میں چیلنجز اور رکاوٹیں آتی ہیں، مگر جو شخص مستقل مزاجی یعنی پرسسٹنس سے اپنے گولز کی طرف بڑھتا ہے وہ آخر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخی لیڈر جیسے نیلسن منڈیلا یا ایلون مسک نے کئی بار ناکامیاں دیکھی، مگر استقامت نے انہیں ان کے مقصد تک پہنچایا۔ یہ قانون سکھاتا ہے کہ لیڈرشپ میں صبر اور کنسسٹنسی کامیابی کی بنیاد ہے۔ نمبر 9، دی لا آف لیگیسی۔ لیڈرشپ کی اصل کامیابی اس وقت جانی جاتی ہے جب لیڈر ریٹائر ہو جائے۔ لیگیسی صرف دولت یا عہدہ نہیں بلکہ وہ اصول، ویژن اور لوگ ہیں جنہیں لیڈر نے مضبوط، خود مختار اور قابل عمل بنایا۔ ایک کامیاب لیڈر ہمیشہ سوچتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی ٹیم یا ادارہ مضبوط رہے، لوگوں میں صلاحیتیں قائم رہیں اور اس کا ویژن زندہ رہے۔ یہی حقیقی لیڈرشپ ہے۔ دوستو، لیڈرشپ صرف حکمت عملی یا ایکسپیریمنٹس کا کھیل نہیں بلکہ یہ کردار، انفلوئنس، خدمت اور ترقی کا مجموعہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے یہ رولز رہنمائی ہیں جو دوسروں کو متاثر کرنا، اپنی ٹیم کو مضبوط بنانا اور پازیٹیو چینجز لانا چاہتا ہے۔ آپ کو ان میں سے کون سا لا پسند آیا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔